معزز اہل میزان اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے، اس پر غور و فکر دراصل وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ یہ صفت جنت نشاں ہندوستان کی پہچان اور وطن عزیز کی گنگا جمنی تہذیب کی شاندار میراث ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا موضوع سخن ہے قومی یکجہتی۔ ملک کے تمام باشندوں میں جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک قوم کے افراد ہیں تو اسے قومی یکجہتی کہتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ ہمارا ملک ہندوستان قومی یکجہتی کی زندہ مثال ہے۔ اسے آزاد کرانے کے لیے تمام ہندوستانیوں نے بلا تفریق ذات و مذہب اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ مختلف قوموں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی تب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ملک صرف سکھوں کا ہوگا۔ اسی سرزمین سے سبھاش چندر بوس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملک صرف پنڈت اور برہمنوں کا ہوگا۔ اشفاق اللہ خان کو جب پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کف میں۔ صدر علی وقار 1000 سال تک ہمارے ملک میں کسی اور کی حکومت تھی اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ اس ملک کی ایکتا کو توڑ دے، اس کی یکجہتی کو برباد کر دے اور اس کی تہذیب کو مٹا دے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود ایسا نہ کر سکے۔ تو کچھ سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ آج ہمیں قومی یکجہتی اور محبت کی ضرورت پڑ گئی؟ میں بتا دوں کہ انگریز جو 1000 سال تک نہ کر سکے وہ ان فرقہ پرستوں نے کچھ سالوں میں کر دکھایا، کیونکہ وہ تو چلے گئے مگر اپنی اولاد یعنی فرقہ پرستوں کو چھوڑ گئے۔ انہیں فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ضرورت ہے آج قومی یکجہتی کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سورج کو غسل دلانے کا منظر بھی آئے گا، جنگل کے بعد سمندر بھی آئے گا، گھر جلاتے ہو میرا سوچتے بھی نہیں، ان شعلوں کی زد میں گھر تیرا بھی آئے گا۔ حاضرین محفل، ان فرقہ پرستوں نے ہمیں فرقہ پرستی کے اس بازار میں لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمیں مذہب کے ترازو پر تولا جا رہا ہے اور ہماری پیشانی پر یہ مہر لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے ہندو، یہ ہے مسلم، یہ سکھ ہے اور یہ عیسائی، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اسی کے نام پر لڑتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں اور خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی ان مذہب کے پجاریوں سے کہ تمہاری مذہبی کتابوں کے کس پنے پہ لکھا ہے کہ تم بے کسوں کا خون بہاؤ؟ نہیں صدر علی وقار، نہیں، کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کچھ ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ملک کی عزت کو پامال کر دیا ہے۔ سامعین کرام، ان فرقہ پرستوں کو الٹا تھپڑ مارنے کے لیے ضرورت ہے آج قومی یکجہتی کی، تاکہ ہم انہیں بتا دیں کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نہیں بلکہ ہندوستانی ہیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک آواز ہو کر ملک کی بقا اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد کر لیں، قدم سے قدم اور دل سے دل ملا کر ملک کی خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے کوشش کریں، ورنہ